السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پریکاشیس پیوبرٹی کے بارے میں، یعنی قبل از وقت بلوغت کے بارے میں۔ بہت سارے والدین پریشان ہوتے ہیں، اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت جلدی بالغ ہو رہا ہے، اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا اثر پڑے گا ان پہ، دوسرے بچے ان کو تنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ انہوں نے پرورش میں کوئی غلطی کی ہے، شاید بچوں کو غلط چیزیں کھلائی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو پریکاشیس پیوبرٹی کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اب جو عام عمل ہوتا ہے پیوبرٹی کا ایک لڑکی میں، ہم یہ سوچتے تھے کہ تقریباً 10 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی بریسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد لڑکیوں کے کچھ پیوبک بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 12 سے 13 سال کے درمیان ان کو پہلا پیریڈ ہوتا ہے۔ لڑکوں میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ عمل تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 11.5 سال کی عمر سے۔ ان کے ٹیسٹیز بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 1 سال بعد ان کے پیوبک بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 15 کی عمر تک یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے کہ پریکاشیس کا مطلب کیا ہے۔ جب ایک لڑکی میں پیوبرٹی کے اشارے آتے ہیں یا سمٹمز آتے ہیں یا ہمیں سائنز ملنا شروع ہوتے ہیں 8 سال کی عمر سے پہلے، یا ایک لڑکے میں 9 سال کی عمر سے پہلے، اس کو ہم پریکاشیس کہتے ہیں۔ تو لڑکیوں میں 8 سے پہلے اور لڑکوں میں اگر 9 سے پہلے یہ اشارے آئیں تو یہ پریکاشیس ہوتا ہے، لیکن اس میں بڑی ویریبلٹی ہوتی ہے اور اس کا تعین کیا جاتا ہے جینیٹک سے۔ تو ایک چیز جس کا ہمیں ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ خاندان میں ڈیولپمنٹ کی ٹائمنگ کیا رہی ہے۔ والدہ کا پہلا مینسٹرل پیریڈ کب آیا تھا، والد کی پیوبرٹی کب آئی تھی، تو ہمیں جینیٹکس کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر والدہ کا پہلا پیریڈ 10 سال کی عمر میں آیا تھا اور چھاتی 8 سال میں، تو یہ بالکل عام ہوگا بیٹی کے لیے اس عمر میں آنا۔ اگر والدہ کا پیریڈ آیا تھا 14 سال کی عمر میں اور بیٹی کی چھاتی 7.5 سال میں ڈیولپ کر گئی ہے، تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ اب جو دوسرا فیکٹر ہے جو دکھنے میں لگ رہا ہے کہ کافی دخل دے رہا ہے، وہ ہے زیادہ غذائیت، یعنی اوور نیوٹریشن ہمارے جوان لوگوں میں۔ اور ایک مخصوص تحقیق کے مطابق وقت سے پہلے آنے والی پیوبرٹی کی نشانیوں کو وہ جوڑتے ہیں ہائی باڈی ماس انڈیکس کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو زیادہ غذائیت فراہم کرتے ہیں تو آپ ان کے گروتھ کے عمل کو تیز کر دیں گے، اور اس طرح پیوبرٹی بھی جلدی آئے گی۔ اب ایک جو سوال یہاں بنتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ مسئلہ ہے، اور اگر ہے تو کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ ایک 7 سالہ لڑکی کو اگر پیوبرٹی آ جاتی ہے اور اگر ایک 8 سال کے لڑکے میں پیوبرٹی آ جاتی ہے تو ہمیں کن چیزوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا چاہیے؟ تو والدین کے خدشات میں سے ایک خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی لمبائی یا اونچائی کتنی ہوگی۔ تو اگر بچوں کی گروتھ سپرٹ ان کی زندگی میں جلدی شروع ہو جاتی ہے اور ختم بھی زندگی میں پہلے ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی آخری ہائٹ میں کوئی فرق آئے گا؟ تو ہائٹ یعنی لمبائی ایک کنسرن ہے، اور اس کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ بچہ کتنا چھوٹا ہے۔ ایک 3 سالہ بچہ اگر پیوبرٹی میں چلا جاتا ہے وہ یقیناً اس کی ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ایک 7.5 سالہ لڑکی کو ہائٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر پیوبرٹی 7.5 سال کی عمر میں آ جائے۔ دوسرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ شاید بڑوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے، یا پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جس کے لیے شاید وہ تیار نہ ہوں۔ شاید ان کو غیر ضروری توجہ ملنا شروع ہو جائے گی لوگوں کی، کیونکہ وہ دکھنے میں بڑے لگیں گے، اور اسی طرح کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہو، سیکشول ابیوز بھی ممکن ہے۔ تو والدین کے یہ سارے کنسرنز یعنی خدشات ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایسے بچوں کو ایک ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز اور ایک اور کنسرن جو والدین کا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا میں نے اپنے بچے کو صرف آرگینک کھانا کھلایا ہے؟ اس صابن کا کیا جو وہ استعمال کر رہی تھی؟ ان ڈراموں کا کیا جو میرا بچہ دیکھ رہا تھا؟ تو والدین کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہماری پرورش میں کوئی کمی ہے۔ اب ایک جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ یہ سب شروع کب ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم پیوبرٹی کی نشانیوں کو توڑیں، کیونکہ مختلف ہارمونز کرتے ہیں اشارہ مختلف سائنس کی طرف۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی میں اگر جسم کی بو بن رہی ہے یا باڈی اوڈور بن رہا ہے،
اور ایکنی ڈیولپ ہو رہی ہے اور کچھ پیوبک ہیئر بھی، لیکن چھاتی کے بڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس کے اینڈروجنز کو لے کر، یا کہہ لیں اس کے میل ہارمونز۔ اگر لڑکی کی صرف چھاتی ڈیولپ ہوئی ہے لیکن جسم پر کوئی بال نہیں آیا اور جسم سے کوئی بو بھی نہیں آ رہی، کوئی باڈی اوڈور کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسے ایسٹروجنز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ایک فزیکل ایگزام سے ہمیں صحیح طرح سے پتہ لگتا ہے کہ کن ہارمونز کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو اب عام ڈائگنوسز کیا ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے جن میں پیوبرٹی جلدی آ جاتی ہے؟ تو سب سے عام ڈائگنوسز جو ہے وہ یہ کہ ویریشنز ہونا بالکل نارمل ہے، اور لڑکیوں میں ممکن ہے کہ ایسا زیادہ ہو اور لڑکوں میں جلدی پیوبرٹی ہونا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور ایسے میں ایک ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کن سائنز اور سمٹمز کے پیچھے جانا ہے اور کن کے نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔